السلام علیکم ناظرین، آزاد سیاست میں میں ہوں ملیحہ خان، اور اس وقت جو میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں مہمان، وہ کسی بھی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں جی. سو میں بات کر رہی ہوں جو کہ سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ تحریک انصاف کے رہنما بھی رہ چکے ہیں اور ہیں بھی انفیکٹ اوبویسلی. سو میں بات کر رہی ہوں فواد چودھری صاحب کی، اور ان کو اچھا خاصا عبور بھی حاصل ہے قانونی معاملات کے اوپر. سو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سو آل فائن، گڈ، پرفیکٹ. چلیں سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. بس ویسے ہی ہے، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور دوسری طرف میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ راجہ خالد صاحب، جو کہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ ان کو ایز اے سینئر تجزیہ کار بھی جانتے ہیں. سو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل ٹھیک. ہاؤ واز دا ڈے؟ کیسا گزرا دن؟ It was good, fine. چلیں شکر الحمد للہ. ویسے آج کل پاکستان کے حالات تھوڑے ایسے ہی چل رہے ہیں کہ دن پتہ نہیں کیسے گزر رہے ہیں، لیکن چلیں. سو ناظرین، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے اس کے بارے میں میڈیا کے اوپر کافی گفتگو چل رہی ہے، کافی شور بھی سننے میں آ رہا ہے، لیکن ایک عام آدمی جو ہے اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو لے کے؟ یہ کوئی بھی کنسرن نہیں کر رہا ہوتا، اور یہ ایکچولی کسی کا کنسرن ہوتا بھی نہیں ہے، سب اپنی باتیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بٹ ایک عام آدمی کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کیا جاننا چاہتا ہے ان سب سے، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے. اور ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فواد صاحب آپ سے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو 26 آئینی ترمیم ہے، یہ ہے کیا ایکچولی؟ اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں، اینڈ دین ہم اس کی ڈیٹیلس کی طرف جاتے ہیں. پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی کو بھی نہیں پتا کیا ہے. اچھا، اس کی وجہ ہے کہ نہ اس کا اصل ڈرافٹ میرے پاس ہے، نہ آپ کے پاس ہے، نہ راجہ صاحب کے پاس ہے. سو دیر آر فیو ڈرافٹ دیٹ رومنگ اراؤنڈ آن سوشل میڈیا، اور اس میں سے ایک ڈرافٹ کم از کم ایسا ہے جس کو کوٹ کیا ہے لا منسٹر نے، اور لا منسٹر صاحب نے بھی آپ کو پتا ہے کہ شام کو آپ کو کہا تھا کہ بل آخر مجھے بھی مل گیا. جو ہمارا رولز آف بزنس ہیں اس میں تو لا منسٹری نے ڈرافٹ کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے کرنا ہوتا ہے، بٹ یہاں پہ تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے. سو لا منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، تو بہرحال مل گیا. اب یہ جو آئینی ترمیم ہے، اس کا بظاہر مقصد صرف ایک ہی لگ رہا ہے، وہ تو یہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال اور اس ملک پہ براجمان رکھنا ہے. اور اس کا بظاہر کوئی بڑا مقصد نظر نہیں آتا، بیکاز آپ کیا کر رہے ہیں. 3 بیسک اگر آپ پڑھیں جو ڈرافٹ اویلیبل ہے، اگین آئی ایم سیئنگ دیٹ وی آر ناٹ شیور. جو ڈرافٹ اویلیبل ہے اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہائی کورٹ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. جو 199 کی پاورز ہیں اس کو اتنا ریسٹرکٹ کر دیا ہے کہ راجہ صاحب ہیں یا باقی لائرز ہیں، میں ہوں، زیادہ تر تو آپ نے دیکھا ہوگا ریٹ پٹیشنز ہی کی ہوتی ہیں. ہم ہر روزانہ بات کرتے ہیں کہ پٹیشن فائل کر دی. یہ آرٹیکل 199 کی پاور ہے ہائی کورٹ کی جو استعمال کی جاتی ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں کر دی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جہاں پہ آئے گی بات سیکیورٹی معاملات کی تو ہائی کورٹ ہاتھ اٹھا دے، اس پہ کہے کہ نہیں ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہر سال ایویلیویشن ہوگی. نا ایویلیویشن پروبیبلی ہونی چاہیے، بٹ اس کا جو پروسیس انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ سورس رپورٹ کی ایویلیویشن ہوگی، اور اس کے بعد ججز کو ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے، دے کین بی سینٹ ہوم. اب یہ تو ہائی کورٹ کا جج تو ایس ایچ او ہی بن گیا. ایس ایچ او بھی ایکچولی پنجاب کا، کے پی کا، سندھ کا، بلوچستان کا اپنے صوبے سے باہر نہیں جا سکتا، بٹ یہاں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی باہر بھیج دیں گے. دوسرا اس کا جو مطلب ہے، دوسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کر دیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ ایک اپیل کورٹ میں کنورٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور جو چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کو چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ریپلیس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی پاورز آپ دے دیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کا جو چیف جسٹس ہے وہ لگائیں گے وزیر اعظم صاحب. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ججز ہیں وہ وزیر اعظم اور جو چیف جسٹس وزیر اعظم نے لگایا ہے وہ مل کے لگائیں گے، یعنی ہینڈ پکڈ ہوگا دونوں. اور اس کی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں جو کامن لا کنٹریز ہیں ان میں سوائے ساؤتھ افریقہ کے کہیں اور اس طرح کا تجربہ نہیں کیا گیا. کیونکہ دیکھیں نا، فار ایگزامپل آپ کی سیلری ہے، آپ کی سیلری میں جب آپ آئیں گی اس کو چیلنج کریں گی کہ آپ کو ٹیکس لگ گیا، آپ کہیں گی کہ ایک تو یہ قانون کے خلاف ہے، دوسرا یہ آئین کے خلاف ہے. تو اب آپ کدھر جائیں گی؟ آپ سپریم کورٹ میں جائیں گی، آپ اس میں جائیں گی. سو اس کی جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یہاں 2 سپریم کورٹس ہو جائیں گی، 2 چیف جسٹس ہو جائیں گے، اور پاکستان کو ایک بہت بڑی جھمیلے سے گزرنا پڑے گا لیٹیگنٹ کو. اور پھر پہلے تو اب تو یہ ہے نا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو حتمی ہوتا ہے،
اب تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی جایا جائے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک اور لمبا جو ہے اس کو کر دیں, ایک اور پروسیس ایڈ ہو گیا نا بیچ میں. تو یہ جو اس کے بعد مطلب فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے رکھنا ہے, آپ میری نظر میں ان کو ویسے ہی کوئی اور اعزازی عہدہ دے دیں, انہیں آپ صدر مملکت بنا دیں, زرداری صاحب کو کہیں سر ہمیں ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, تو آپ ہٹ جائیں اور ہم ان کو صدر بنا دیتے ہیں. سو ون پرسن اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. ان کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں. ہیں. ناٹ شیل the government is trying to bring a PCU جس کو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا نام دے کے لا رہے ہیں تھرو اے پارلیمنٹ جس کی کریڈیبلٹی پورا پاکستان جانتا ہے کہ کیا ہے, جو فارم 47 پہ بنی ہوئی ہے. This is kind of a nutshell of this amendment. ابھی تو, اور لیکن ابھی جو آپ نے جتنی بھی ساری باتیں کہیں یہ بھی ہمیں کچھ کنفرمیشن نہیں ہے. اٹس جسٹ لائک کہ وی ڈونٹ نو کہ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ دنیا میں تو جب بھی امینڈمنٹ ہوگی اس میں لمبی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. ہاں obviously آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, میڈیا ڈیبیٹ کرتا ہے, لائرز ڈیبیٹ کرتے ہیں, یا تو بار کونسلز کو نہیں پتا, میڈیا کو نہیں پتا, خود لا منسٹر بیچارے کو نہیں پتا, راج صاحب آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں گے آپ کے خیال میں ایک عام انسان کے لیے, ایک عام آدمی کے لیے, جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اس میں, اور اس ترمیم میں, سائنسی ترمیم میں کیا ایسی چینجز آئیں گی جو واقعی ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں, کچھ بھی جو بھی آپ کہنا چاہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے سامنے بھی ڈرافٹ نہیں ہے اس کا, جو 26ویں ترمیم آ رہی ہے وہی جو چودھری صاحب نے بتایا, جو ہم نے سنا, اور اس دن جو اسپیچ تھی ہمارے لا منسٹر کی پارلیمنٹ کے اندر, تو اس سے جو چیزیں ملی اور میڈیا کے ذریعے جو ہم اخذ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لا منسٹر صاحب نے بار کونسل میں آ کے کی تھی اس دن آپ تھے وہاں پہ؟ نہیں, بار کونسل والی اسپیچ میں نہیں, انہوں نے اس دن کو ڈراپ. جی. اچھا, اس میں جو باتیں کی گئیں اور جو ہم تک اطلاعات پہنچی وہ یہ ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے گی, ٹھیک ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر جو پولیٹیکل نیچر کے ہوتے ہیں عموماً, تو وہ تاکہ اس کی سماعت کر سکیں. ہوتا یہ ہے, آپ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کا جو اصل سٹیک ہولڈر ہے وہ اس ملک کا لیٹیگنٹ ہے, عام لیٹیگنٹ جو ہے, لیکن وہ بیچارہ 10-15 سال تک ان کی اپیلز فکس نہیں ہوتی ہیں. میری اپنی ایک کرمنل اپیل تھی, میں نے پتہ نہیں کتنی ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز موو کی, اس کے باوجود جا کے اس کی 7 سالوں کے بعد سماعت ہوئی. 2017 میں فائل کی تھی, 2024 میں اس کی سماعت ہوئی. ابھی ایک اور کرمنل اپیل ہے تو اس کی ایکسیکیوشن ہو رہی ہے, اس بندے کی پراپرٹی جو ہے وہ آکشن ہو رہی ہے, لیکن اس کے لیے بھی میں ارلی ہیئرنگ کی پٹیشنز فائل کر رہا ہوں, باوجود اس کے کہ ایک ایلو ہو گئی جو لیٹسٹ اپلیکیشن تھی میری, لیکن ابھی تک وہ فکس نہیں ہو سکی. یہ ہماری حالت ہے. آپ دیکھیں کہ عام جو لیٹیگنٹ ہے وہ بری طرح سے سفر کر رہا ہے. بالکل, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری اپیل کیوں نہیں فکس ہو رہی, ہمیں اسٹے نہیں مل رہا, ہم ریلیز نہیں ہو رہے, ہمارا ادھر وے ڈیسائیڈ ہوا ہمارا کیس. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز آ جاتی ہیں سیاسی نوعیت کی, ان پہ ایک نہیں کئی ہفتے سماعت ہوتی ہے, فل کورٹ یا لارجسٹ بینچ تشکیل دیا جاتا ہے جو پھر اسے لے کے بیٹھ جاتا ہے, اور عام جو روٹین کے کیسز ہیں وہ وہیں کے وہیں پہ رہتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کے لیے الگ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے تاکہ وہ اس طرح کے معاملات کو دیکھے اور سنے. مطلب جو بھی اگر ہونے والا ہے ایسے ہی کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے گا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ جی, میں اسی یہی کر, اور سپریم کورٹ تاکہ لوگوں کو, یعنی 60,000 کی پینڈنسی آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر, جو عام اپیلس ہیں جیسا چودھری صاحب نے بتایا کہ جو سول اپیلس ہیں, کرمنل اپیلس ہیں, جو ٹیکس میٹرز ہیں, اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ سپریم کورٹ سنے. میرے خیال میں ایسی بات نہیں, تھوڑا سا میں معذرت کے ساتھ بادب وہ اختلاف کروں گا کہ یہ نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کی اپیلیٹ کورٹ ہو جائے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. سپریم کورٹ از دی لاسٹ کورٹ آف ریزورٹ, ٹھیک ہے, ہائیسٹ کورٹ آف اپیل, وہی ساری اپیلیں سنے گی اور وہی اسے ڈسپوز آف کرے گی. لیکن جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہاں سے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر سپریم کورٹ سے ہو کے نہیں, وہ ڈائریکٹ کچھ تو ڈائریکٹ انسٹیٹیوٹ ہوں گے سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, اور کچھ جو نیچے اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ڈیسائیڈ ہوئی ہائی کورٹ نے کی تو وہ اپیلیبل ہوگی بیفور دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, جو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف وہ اپیلیٹ کورٹ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ یہ بھی تو اس ترمیم میں تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے نا کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں بھی, اس کے پروسیجر میں تھوڑی چینجز آ رہی ہیں. جی دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ 2010 سے پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے
تو بالکل ہی ایک چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہوتی تھی، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کے کسی کو بھی ہائی کورٹ میں ایلیویٹ کر سکتے تھے. پھر الجہاد ٹرسٹ کیس اور باقی بارز کی کافی حد تک بار کونسلز کی، بار ایسوسیشن کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ اسے ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے. پھر 175A کا اضافہ کیا گیا، اب جس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کو ایک نئی شیپ دی گئی. اب جو 175A ہے اس میں سپریم کورٹ کے جج کی تقرری کے لیے انہوں نے 9 رکنی ایک پینل بنا دیا. ہائی کورٹ کے جج کی تقرری کے لیے 13 رکنی ایک پینل بن گیا. ٹھیک ہے، انکلوڈنگ 9 رکنی 9 ممبرز وہ ہو گئے جو سپریم کورٹ کے جج کا تقرری کرتے ہیں، 4 ہو گئے جو پروونس سے چیف جسٹس ہو گیا، سینئر موسٹ جج ہو گیا جو صوبے کا ہے، اور پھر وہاں پہ جو ممبر ہے نامینیٹڈ بائی دی بار کونسل اور لا منسٹر وہ ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ 13 رکنی. لیکن اس کے باوجود شفافیت نظر نہیں آتی. ہوتا یہ ہمارے یہاں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک سینئر جج کو 4-5 میں سے پکڑ لیں سپریم کورٹ سے، یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی آپ خوشنودی کریں، یا سینئر جج کو پکڑ لیں تو آپ کی ایلیویشن ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ ججز کے بہت سارے ان کا انٹیگریٹی کا ایشو ہے، ان کا کنسسٹنسی کا ایشو ہے، ان کا کمپیٹنس کا ایشو ہے. اب تو اس سے بڑھ کے ڈگریوں کے ایشوز بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. یعنی کوئی سکروٹنی نہیں ہوتی. اگر خدا نخواستہ کسی جج کا کل پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈگری فیک تھی، تو آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ لوگوں کو یعنی پورا دن ان کی بےزتی کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، 22 گریڈ کے آفیسرز کو کٹہرے میں لا کھڑا کرتے ہیں، وہ ان کے سامنے مجبور محض ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے ان کی ڈگریوں کی یہ پوزیشن ہے. یہ اٹ از ویری انفارچونیٹ اسٹیٹ آف افیئر. تو اس دفعہ جو امینڈمنٹ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی امینڈمنٹ جو 26ویں امینڈمنٹ لا رہے ہیں اسے مزید ٹرانسپیرنٹ کیا جائے. آپ دیکھیں اس میں ایک بات اچھی تھی جو صاحب اتفاق کریں گے، اس سے جو پارلیمانی کمیشن کنسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا کہ 8 لوگ ہوں گے، 4 سینٹ سے ہوں گے، 4 قومی اسمبلی سے ہوں گے، اور 2 جو قومی اسمبلی کے ممبرز ہوں گے اپوزیشن سے، اور 2 ٹریری بینچ سے. لائک وائز سینٹ میں بھی اسی طرح ہوگا. لیکن اس پارلیمانی کمیشن کو افتخار محمد چودھری صاحب کے ایک فیصلے نے غیر مؤثر کر دیا. وہ ربر سٹیمپ ہے، سمجھے، وہ کچھ بھی نہیں رہا. تو اب دیکھیں امریکہ میں کانگریس سلیکٹ کرتی ہے ججز کو. تو اس طرح سے ان لوگوں کو جو ابھی میں ایک ججمنٹ پڑھ رہا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نان الیکٹڈ لوگ ہیں، ججز نان الیکٹڈ ہیں. جو الیکٹڈ باڈی ہے جو 25 کروڑ عوام کی نمائندہ ہے اسے حق ہونا چاہیے قانون سازی کا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ججز قانون سازی کر رہے ہیں. تو آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہوں گی فواد صاحب کہ جو چینجز آ رہے ہیں اس پروسیجر میں کہ کس طرح سے اپوائنٹ کیا جائے گا ججز وغیرہ کو، سو کچھ چیزیں تو بتائیں راجہ صاحب نے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا چینجز ہوں گی اور وہ کتنی فائدہ مند ہوں گی اور وہ کتنی پہلے تو ملیہ 2-3 باتیں جو راجہ صاحب نے کی ہیں نا. ایک تو راجہ صاحب نے بالکل درست طور کے اوپر یہ کہا ہے کہ پینڈنسی از این ایشو. بٹ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت پینڈنگ کیسز ہیں 57,000. ٹھیک ہے، اور آپ کی لوور کورٹس میں اس وقت کیسز جو ہائی کورٹس میں اور لوور کورٹس میں پینڈنگ ہیں وہ ہیں 46,40,000. سو ناؤ دا ایشو از کہ جہاں 46,40,000 پینڈنگ ہیں اس کی تو حکومت کو کوئی پرواہ نہیں، اور جہاں 57,000 پینڈنگ ہیں اس کے لیے پورا نظام جو ہے چینج کیا جا رہا ہے، وہ چینج کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اپیلیٹ کورٹ نہیں بنے گی. بٹ دا پرابلم از دیٹ سسٹم از سچ کمپلیکس کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو اوپر آخری فیصلہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے اور لا کے اوپر آخری فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. سو ناؤ ہاؤ ول یو ڈفرینشیٹ دیٹ؟ بیکاز 99% کیسز میں آپ آئین اور قانون ہی کی تشریح کے لیے آپ جا رہے ہوتے ہیں. So it will be almost impossible کہ اس کو جو ہے وہ آپ علیحدہ کریں. ٹھیک ہے. دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے وہ انہوں نے جو کیا ہے، پہلی بات تو دیکھیں نا سب سے بڑا پرابلم اس کا ہے، اور جس طرح راجہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ امینڈمنٹ ابھی تک ڈسکس ہی نہیں ہو رہی، کسی کے پاس فائنل ڈرافٹ ہی نہیں ہے. دیٹ شوڈ بی میڈ شو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے اور فائز عیسیٰ صاحب کو لانے کی ایک سازش نہیں ہے تو پھر اس پہ بحث 1 نومبر سے شروع ہونی چاہیے. اتنی جلدی کیا ہے کہ ہم آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر ضد یہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کے جانے سے پہلے ہونا چاہیے. تیسری بات انہوں نے جو ججز کی انڈکشن کی ہے اس میں
پوری دنیا میں ایکچولی ججز کی اور ایگزیکٹو کی لڑائی ہوتی ہے. یہ تو پاکستان میں ناول نہیں ہے. ابھی بھی آپ نے امریکہ میں اگر دیکھا ہو تو آئی تھنک 2 مہینے پہلے 1.5 مہینہ پہلے امریکن سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امیونٹی ہے پروسیکیوشن، اور اس کے اوپر پریزیڈنٹ بائیڈن بہت ناراض ہوئے اپنی سپریم کورٹ سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے ریپبلکنز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ انہوں نے آؤٹ آف وے جا کے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے. انہوں نے اس کو کافی سنائی That's not fair مطلب. یہ ایک پرانی جو ہے ایک چپکلش ہے سسٹم میں، کیونکہ جو سسٹم ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں سپریشن آف پاورز کا جو فارمولا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے آئین بنانے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان کا ہے، بٹ آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے. اینڈ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ لا از واٹ جج ہیڈ ان ہز بریک فاسٹ، تو جو جج کہے گا فائنل وہی ہوگا، وہ انٹرپریٹیشن تو وہ فائنل ہے. پارلیمنٹ اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتی. ہاں 2/3 میجورٹی سے پارلیمنٹ چینج کر سکتی ہے اس انٹرپریٹیشن کو، بٹ الٹیمیٹلی وہ جو ہے اس کا پریویل کرے گا. اب یہاں پہ جو انڈکشن پروسیس ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انڈکشن پروسیس میں چینجز کی ضرورت ہے، اور ایک چینج کی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ابھی جس طرح راسل نے بتایا کہ 13 رکنی کمیشن ہے جو ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، اور 9 ممبر انڈکشن ہے جو اس کو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک 8 ممبر کمیٹی ہے الیکشن اس کی پارلیمنٹ کی جو کہ اس کو انڈورس کرتی ہے. اب یہ ہے کہ ہم اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ آ رہا ہے کہ جو صرف چیف جسٹس ہے کنسرنڈ کورٹ کا، اس کو یہ حق ہے کہ وہ نام ریکمینڈ کرے. ہم اس کو انلارج کر سکتے ہیں، 3-4 پیپل یا سینئر ججز جو بھی نام دے دیں. اور پھر بلکہ میرے خیال میں تھوڑا اوپینین ہو جائے، میرے خیال میں تو یہ ایک ہونا یہ چاہیے کہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہونا چاہیے، اور جو لوگ بھی آنا چاہیں وہ آ جائیں، ایک ایگزام کر لیں، اور اس ایگزام کے بعد آپ کمیشن میں لے کے آئیں. اور جو ٹاپر ہیں یہ بھی ایک بہت لمبا پروسیس نہیں ہو جائے گا پھر؟ لمبا تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے نا، پھر ظاہر ہے لمبا تو ہو جائے گا، بٹ فرینکلی جب آپ نے اتنے لوگ صاف ستھرا بھی ہو جائے گا تو پھر آپ انٹیگریٹی والے لوگ بھی لانا چاہتے ہیں. میرٹ کے اوپر لوگ آئیں گے تو وہ اور ہوگا نا، کمپیٹنٹ ہوں گے. ہاں ویسے اس وقت ہمارے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ہیں، ایون لاہور ہائی کورٹ میں، مطلب دے آر ورلڈ کلاس ججز. ایسی نہیں ہے کہ یہ آپ کوئی ایسے ججز ہیں بہت. اور ڈگریز وغیرہ کا جہاں تک معاملہ ہے، لیکن نا یہ تو پھر آپ نے جب وکیل بطور وکیل آپ اس میں آگے ڈگری چیک ہو گئی، پھر دوسری بار جج بنے پھر ڈگری چیک ہوگی، تو ساری عمر ڈگریاں تو نہیں چیک کراتے رہنا نا. اگر آپ کی وکالت کی ڈگری جب آپ وکیل بنے اور آپ کو لائسنس ملا ہے تو وہ بار کونسل کے جو چیئرمین تھے ان کو پھر سسپینڈ کر دینا چاہیے جنہوں نے ڈگری چیک کی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم پورا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بلڈنگ بن جائے گی پھر اس کے پیچھے کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ اس کو گراؤ. یہ تو نہیں ہو سکتا نا، آپ نے بیس پہ چیک کرنا ہے، وہ ایک موقع ہے. سو بنیادی جو کرٹیسزم ہے اس سارے پروسیس کے اوپر وہ یہ ہے کہ نمبر 1 اس کا پیڈنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نمبر 2 یہ پرسن اسپیسیفک ہے اور فائز عیسیٰ صاحب کو نوازنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے کمپلیکس ہوگا ایشو، اور نمبر 4 یہ ہے وکیلوں کی تو پریکٹس ہی ختم ہو جائے گی. اچھا وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا تو کوئی 99 ختم ہو گیا، وکیل تو ایسے فارغ ہو گئے، اور بار کونسل کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے. سو دیز آر 4 بیسک کرٹیسزم. اور آئین کا جو آرٹیکل 63A ہے اس کے بارے میں بھی ٹی وی میں بہت کچھ ڈسکشن سننے کو مل رہی ہیں. وہ تو وہ کیا ہے، وہ ہے کیا؟ لیکن آرٹیکل 63 یہ کہتا تھا کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے. اچھا جب یہ پنجاب کے اندر نو کانفیڈنس آئی حمزہ شہباز کے بعد اور پرویز الہی صاحب کو چیف نے، تو ایک فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو پارٹی اے پارٹی کے لوگ ہیں اگر وہ بی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. فلور کراسنگ کو انہوں نے مکمل روک دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ووٹ کاؤنٹ کریں، اس کے بعد اس کو دیکھیں کہ وہ 63 لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اور ہمارے سامنے ایم این ایز کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کی جو ہے بازو پروڑے جا رہے ہیں، کسی بیچارے کو کسی کی پھپھی اغوا ہو گئی ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے صرف ووٹ لینے کے لیے. تو اگر یہ اس طرح سے امپلیمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہوگا. اور دوسرا پھر ایک پرابلم یہ اس وقت آ رہا ہے کہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب کو، فائز عیسیٰ صاحب کو اتنا نیکڈلی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر وہ کیس جو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو افیکٹ کر رہا ہو وہ خود ہی بینچ بنا کے اس کی سربراہی پہ لگ جاتے ہیں. سو یہ ایک تو پہلے الزام ہے کہ وہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے، اور پھر جو فائز عیسیٰ صاحب کا کنڈکٹ ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے، کانڈکٹ ہے وہ اس کو مزید سالیڈیفائی کر دیتا ہے. So he should be careful. He should کوئی بھی چیف جسٹس آخر میں امپورٹنٹ کیسز کے اوپر نہیں بیٹھتا، لیکن وہ خود ہی جو کری جا رہے ہیں. So these are the issues with this.
ٹھیک ہو گیا. سو آپ 63 آرٹیکل کے جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے یا پھر؟ جی دیکھیے 63 آرٹیکل 63A میں سمجھتا ہوں کہ وہ حمزہ شہباز ان کے حوالے سے جب یہ فیصلہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ منحرف اراکین کیا ووٹ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اس موقع پہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا تھا، چونکہ واضح طور پہ 63A میں لکھا ہوا ہے کہ جو ممبر پارلیمنٹ یا ممبر اسمبلی وہ اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے بغیر کنٹری ٹو دی ڈائریکشن آف از پولیٹیکل پارلیمنٹری پارٹی وہ ووٹ ڈالتا ہے یا ووٹ ڈالنے سے ایبسٹین کرتا ہے، تو پھر جو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر ہے اس کے خلاف وہ ریفرنس بنا کے بھیجے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، یعنی اسے سا ملے گی، ووٹ کاؤنٹ ہوگا لیکن اس سے سا ملے گی، وہ ڈیسیٹ ہو جائے گا، اس کی سیٹ خالی تصور کی جائے گی، خالی کر دی جائے گی. لیکن وہاں پہ یہ کہا گیا اس کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. جب ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ نے جو آرٹیکل ہے نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے اسے ریڈنڈنٹ بنا دیا. میری ذاتی اپروچ یہ ہے کہ نو کانفیڈنس وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے آپ پہ کانفیڈنس کیا. یعنی آپ دیکھیں ابھی برطانیہ میں 2 سال پہلے جو ان کے پرائم منسٹر تھے ان کے خلاف ان کی اپنی پارٹی نے، اپنی پارٹی کے 148 ممبرز نے ووٹ ڈالا، ٹھیک ہے. اگر پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر کی یا پارلیمنٹری پارٹی کی یہ ڈائریکشن ہو کہ آپ نے اپنے بندے کو ووٹ دینا ہے، اس کے خلاف آپ نو کانفیڈنس میں نہیں جا سکتے، تو پھر کبھی بھی نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتی. یعنی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی وہ آپ کو نہیں ریٹین کرنا چاہتی ہے ایز اے پرائم منسٹر، وہ نکالنا چاہتی ہے، اس کا راستہ آپ بند کر رہے ہیں. سوری صاحب آپ کی میں یہاں پہ کروں گا، جو آرٹیکل 63A ہے نا اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کا ڈیسیجن بائنڈنگ ہے، لیڈر آف دا پارٹی کا نہیں وہ ہے، وہ نہیں لیڈر کا نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹری پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے نا، پہلا جو آتا ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن ہوگی، ٹھیک ہے، اس سے کے بغیر آپ ووٹ ڈالتے ہیں یا ایبسٹین کرتے ہیں. پھر آگے کورس بیان کیا گیا کہ پھر پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر لکھے گا، آپ کے خلاف ریفرنس بھجوائے گا اور آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا نا کہ جو پارلیمانی پارٹی اگر لیڈر چینج کرنا چاہے تو وہ اختیار تو پارلیمانی پارٹی کے پاس ہر وقت ہے. پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ اکثریت سے اپنا لیڈر جب چینج کرنا چاہے کر سکتی ہے. یہ جو قانون ہے یہ کہتا ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا. اچھا، ان کلاسک ڈیموکریسی جو راج صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں، امریکہ میں اس طرح کی کوئی ایشو نہیں ہے. اپنے پارٹی کے خلاف آپ ووٹ دے سکتے ہیں. آپ روزانہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ پارٹی پوزیشن کے خلاف جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ لوگوں کو اغوا نہیں کیا جاتا، وہاں لوگوں کو پیسے نہیں دیے جاتے. یہ ایشو ہے اس وجہ سے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آیا کیوں تھا، یہ COD کا حصہ تھا آرٹیکل 63A، اور یہ آیا تھا جب بینظیر بھٹو شہید کے خلاف چھانگا مانگا لگایا گیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ ضرورت فیل ہو رہی تھی کہ یہ تو تماشی بن گیا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے اور ٹریڈنگ. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں، یہ بالکل درست بات. میں سمجھتا ہوں کہ 63A کی حد تک امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی وہ پرووائڈڈ ہے، اور اس سے ریویو کر دیا جائے، ٹھیک ہے. میں اس ریویو کے حق میں ہوں جو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا، اور شاید 30 سپٹمبر اس پہ ڈیٹ پڑی. اب آپ دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے، جو صاحب اس سے اتفاق کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، برطانیہ کا کانسٹیٹیوشن ان ریٹن ہے، ٹھیک ہے، ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ if anybody claims that I am the author of the constitution, then judges have the right to claim that we are the author of the constitution of United Kingdom. کہ اسے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جج میڈ کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ ان ریٹن تھا. ججز نے اپنی جو لیگل پریسیڈنٹس تھیں یا اپنے فیصلے تھے ان کے ذریعے ایک راستہ کھولا، اور وہی پھر وہ ان کا آئین بنتا گیا، جو اس وقت جو اس کا کوئی پورشن ان ریٹن اور ریٹن جو بھی ہے. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہماری عدالتیں کبھی ایگزیکٹو افتخار چودھری صاحب کے دور میں آپ دیکھیں کہ کس حد تک انٹروین کیا گیا ایگزیکٹو کے معاملات میں. چھوٹے چھوٹے آپ چھاپے مار رہے ہیں فلاں جگہ سموسے کی قیمتیں، اور جتنی آپ کی ایگزیکٹو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی. ہم نے دیکھا ہے صبح رمضان کا مہینہ تھا،
کہ 5واں آئی جی انکلوڈنگ اسلام آباد وہ کھڑے تھے ان کی عدالت میں. ٹھیک ہے, سارا کام چھوڑ کے اس طرح سے لیٹ دی آئی جی سندھ اپیئر ان پرسن, لیٹ پرنسپل فلاں سیکرٹری اپیئر, سارے کام چھوڑ کے. اب یہ ہو رہا ہے 2017 سے انفارچونیٹلی کہ جو پارلیمان کا کام ہے, 2000 ثاقب نثار صاحب نے بھی اس حوالے سے کوئی کم نہیں کیا. یعنی جا کے آپ جیل میں کوئی قیدی ہے اس کے چارپائی کے نیچے سے بوتل تلاش کرتے ہیں, آپ ایک سیشن جج بیٹھا ہوا ہے, ایڈیشنل سیشن جج, اس کا فون سائٹ پہ اس نے رکھا ہوا تھا, وہ اٹھا کے پھینکتے یہ کیوں, اور خود کالے چشمے پہنے ہوئے ہیں, کیمرہ مین آپ کے ساتھ ہیں, یونیفارم میں آپ نہیں ہیں, اور آپ کے براہ راست ماتحت بھی نہیں ہے, اسے وہ ہاسپٹل کے وزٹس کر. میں ادھر پیمز میں بیٹھا تھا تو وہ جو اس کے تھے کارڈیک سینٹر کے ہیڈ, وہ فوراً بھاگتے کہنے لگے جی میں راج صاحب چاہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے چیف صاحب آ گئے. اصل کام, اور پھر یہاں سے جاتے کورٹ میں تو ہوتا تھا ڈسمس ڈسمس ڈسمس, اس طرح کر کے تو فارغ. ٹھیک ہے, تو اور پھر آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بدقسمتی سے کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, سپریم لا میکنگ باڈی ہے, جو سب اس کا حصہ رہے, اس کے قوانین کو آپ صرف جو آئین کا بیسک سٹرکچر ہے اس کے خلاف اگر کوئی قانون بناتی ہے تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. پاور آف جوڈیشل ریویو آپ کو اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, ایکسپریسلی تو اویلیبل نہیں ہے, لیکن آپ کے فیصلے اس طرح کے ہیں. اس سے ہٹ کے آپ اس کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں چھیڑ سکتے. لیکن آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل وہ پینڈنگ تھا پارلیمنٹ کا, اس سے اسٹے کر دیا. تو یہ آپ یعنی دوسرے کے کبھی ایگزیکٹو کے معاملے میں مداخلت کرتے ہیں, کبھی آپ لیجسلیچر کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں, یا آپ اپنے ڈومین کے اندر رہ کے کام نہیں کر رہے, آپ اپنی جوریسڈکشن سے اپنے ایمبٹ سے تجاوز کر رہے ہیں. اچھا, ایسا میں آتی ہوں آپ کے دوبارہ. فواد صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی ایک لاسٹ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز, وہ یہ کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ بھی دیکھی جا رہی ہے, وہ یہ کہ بلوچستان میں جو نشستیں ہیں وہ 65 سے 85 81 اور 81 ٹھیک ہے, 65 سے 81 تک جو ہے وہ کر دی گئی ہیں. سو وہ ایک ڈیولپمنٹ ہی ہے آبویسلی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھی ہے, بری ہے, جیسی بھی ہے. I don't know کسی گروپ کو کیا فائدہ ہے, کیا اس میں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ملیحہ, ایشو یہ ہے کہ قدرت ہے نا پوری, ہماری جو یونیورس ہے نا, سارا نظام کائنات جو ہے نا وہ بیلنس پہ کھڑا ہے. تھوڑا سا بیلنس ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو نظام بگڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. ہمارا پرابلم بالکل یہ رہا ہے کہ یہاں پہ جوڈیشری کی انٹرونشنز کا بہت پرابلم رہا ہے, اور دوسری طرف ایگزیکٹو کا جوڈیشری میں انٹرونشنز کا پرابلم رہا ہے. اینڈ دس از دا کائنڈ آف اے بیلنس دیٹ وی آر لوکنگ فار, کہ یہ ہم معاملہ طے کہاں کریں گے. اب جس طرح سے یہ امینڈمنٹس آ رہی ہیں یا جس طریقے سے قانون سازی ہوئی ہے, اس کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ مینافائڈ. آپ کی صحیح باتیں بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں نا, فراڈ ویشیٹس دا موسٹ سولم پروسیڈنگس. آپ کا پرابلم یہ ہے یو آر ٹرائنگ ٹو پلے اے فراڈ. آپ جو اس وقت جو لگ رہا ہے, جو پرائما فیشیٰ لگ رہا ہے کہ آپ اتنی جلدی میں ہیں, آپ کو ڈرافٹ کا نہیں پتا. اب بلاول بھٹو وہاں پہ گئے ہیں ادھر سندھ بار میں, اور انہوں نے وہاں پہ تقریر کی ہے کہ جی ہر صورت میں جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بنے گا, کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنے گی, اس کی نوعیت کیا ہوگی, اس کی حیثیت کیا ہوگی, خود بلاول کو بھی نہیں پتا. اتنا آسان تو نہیں ہے نا یہ سب کچھ, ویسے بھی اتنا آسان ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ ایک بنیادی آئین کے بنیادی ڈھانچے کو بدلنے جا رہے ہیں اور آپ اتنی جلدی میں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں, بالکل لائیں, ضرور. آئین کو بدلا جا سکتا ہے, آرٹیکل 239 میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ امینڈمنٹ کا ڈرافٹ بار ایسوسیشنز کو بھجوائیں, اس کے بعد آپ اس کے اوپر میڈیا میں ڈبیٹ کروائیں, اس کے بعد آپ فارمر ججز کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں, اور اس کے بعد آپ پارلیمنٹ میں لے آئیں اور وہاں پہ ڈبیٹ کرائیں. اتنے لمبے پروسیس کو وہ 1 مہینے کے اندر وہ کرنا یہ تو 1 سیکنڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں, اتنے مہینے کیا, یہ تو 1 دن میں. جس طریقے سے ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو جو ہے باقاعدہ ان کو بند کر دیا گیا, کمروں میں نکل نہیں سکتے, سب کے نام PICL کے اوپر ڈال دیے, ملک سے باہر نہ چلے جائیں. یہ تو مذاق ہے نا. اس طرح سے آپ آئین کے ساتھ تو نہ کھیلیں. آپ اس سے تو مشرف صاحب نے PCO لگایا تھا, وہ ججز کو نکالنا تھا, دوسروں کو انڈکٹ کرنا تھا, وہی کام آپ کر رہے ہیں. تو کیا فرق ہوگا پھر جمہوریت میں اور معاشرہ میں؟ ایگزیکٹلی, ٹھیک ہو گیا. سو راجہ صاحب, آپ اس بارے میں مطلب کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جو فواد صاحب نے کہا اسی میں؟ میرے خیال میں نہیں, فواد صاحب تو اپنی جگہ وہ ذرا ایک پارٹی کے نمائندہ بھی ہیں, اس کے والے سے بھی بات کریں, ان کا تو اپنا کنسرن ہے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آنی چاہیے. ٹھیک ہے.
یہ بات ٹھیک ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسے ڈسکس کیا جائے، اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کا ڈرافٹ سب کے سامنے ہونا چاہیے. اور یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو پبلک ایٹ لارج ہے، جو عوام الناس ہے، جو عام لیٹیگنٹ ہے، دے شوڈ ناٹ سفر، ٹھیک ہے. ان کی بہتری کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. یہ کورس اشرافیہ کے لیے نہیں بنی ہوئی کہ بڑوں کے کیسز تو لگ جائیں فوراً، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اعزاز احسن صاحب پٹیشنر تھے، لطیف کھوسا صاحب وہ ان کے وکیل تھے. تو اس وقت کے چیف صاحب نے چیمبر میں بلایا، نیکسٹ ڈے ان کی پٹیشن لگ گئی. عام آدمی کو یہ سہولت حاصل ہے. پرسن کے کیسز تھے، وہ کون سا ان کے ذاتی کیسز، مسنگ پرسن کے کیسز تھے، اس کو تو پرائیورٹی دینی ہی چاہیے. جو ملٹری کورٹس کے والے سے اس کی مسنگ پرسنز کے کیسز تھے، یہ کیسز تو دیکھیں لگنے ہی چاہیے. اس سے زیادہ بنیادی انسانی حقوق کا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں وہ ملٹری. اور اگر آپ عام آدمی کی بات کرتے ہیں نا تو دیکھیں پھر آپ کو یونین کونسل لیول کے اوپر توجہ دینی چاہیے، جہاں فیملی کیسز جو ہیں، چھوٹے بچے ماں باپ کی لڑائیوں میں رول رہے ہیں، ان کو کیسز جو ہیں آپ دیکھیں کیسے کرنے ہیں. آپ نے ٹرائل کورٹ جہاں زمینوں کے کیسز دیکھیں، آپ کے پٹواری کا نظام کتنا تباہ و برباد ہوا ہوا ہے. تو آج تک نہیں وہ سارا اس سے بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ ایک بجائے اس کے کہ آپ اوپر سے شروع کریں، نیچے سے لوگ میسیو اسکیل پہ چینج آنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں. میسیو اسکیل پہ چینج اتنی کوئک نہیں آ سکتا. نہیں اس ترمیم کے ذریعے نہیں. میرے خیال میں لا منسٹر صاحب نے اس دن بھی کہا اور تھا. آصف نذیر طاہر صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کرمنل لا کے پرابلمز کیا ہیں؟ وہ جی ایسے ہی ہے. وہ انہوں نے کہا وہاں پہ کہ ہم اس کے بعد سی آر پی سی میں بے تحاشا ترامیم لے کے آ رہے ہیں. پہلے بولے ہیں تو دیکھیں نا، پہلے تو قبلہ ٹھیک کرے نا سپریم کورٹ کا، ٹھیک ہے. اس وقت یہ ہے کہ پورے ملک میں سپریم کورٹ ڈسکس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں فائز عیسیٰ صاحب دیکھیں نا، بلکہ سپریم کورٹ سے مجھے چوہس صاحب بہت اچھے وکیل بھی ہیں، سارا ان کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے. سپریم کورٹ کی بات کریں نا، اس سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین سپریم ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے. یہ والی بھی ایک ڈسکشن چل رہی ہے آج کل. سیدھی بات ہے، آئین سپریم ہے. ہاں، سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ تو اس آئین کی کریشن ہے. ہاں وہی نا ایگزیکٹلی. لیکن یہ بھی ایک ڈسکشن ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ ایسی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں جو انبلیویبل. جو ابھی جو سب بات کر رہے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے ابھی میں منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ پڑھ رہا تھا، یہ جو 2-3 دن پہلے آیا ریزرو سیٹس کے حوالے سے ڈیٹیل ججمنٹ آئی. ایک تو معذرت کے ساتھ کہ جو صاحب اس کا جو پیرا نمبر 120 ہے اور 121 جو اپنے کولیگ ججز کے حوالے سے زبان استعمال کی گئی وہ مناسب نہیں تھی. نہیں انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے پرسنل ہو کے نہیں کہا کہ آپ ایسے ویسے. انہوں نے کہا کہ اس آرڈر کو آپ امپلیمنٹ نہ کریں، یعنی ہمارا ویو یہ ہے، ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ اختلاف کریں کہ جی یہ مناسب نہیں کہا گیا، لیکن پرسنلی آپ کو کسی وہ نہیں کرنا چاہیے. تو کہ آن بیکمنگ آف اے جج اور یہ ججز اس طرح کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ بہت پرسنل ہو گیا. دوسرا میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ہم پارٹی امپلیٹ کرتے ہیں کسی کو. میں درخواست دیتا ہوں کہ جی میں نیسیسری پارٹی ہوں فلاں کیس میں، ٹھیک ہے، جو انسٹنٹ کیس ہے اس میں نیسیسری پارٹی ہوں. آرڈر 1 رول 10 ہے سی پی سی کا، اس کے تحت آپ درخواست دیتے ہیں. کورٹ اس پہ نوٹس کرے گی دوسری پارٹی کو کہ آپ آ کے جواب دیں کہ ویدر ہی از اے نیسیسری پارٹی ان دی کیس اور ناٹ. تو جب یہ آپ کہتے ہیں نہیں ان کا تعلق ہی نہیں، وہ ڈسمس ہو جائے گی. اگر وہ مان لیتے ہیں، نہ بھی مانے، کورٹ دیکھے گی کہ سنیں نا سر، وہ مان لے گی، وہ اگر کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے نیسیسری پارٹی ہے، کورٹ اگر کہتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ میمو آف اپیل ہے یا میمو آف سوٹ ہے، پلینٹ ہے، وہ چینج ہوتا ہے. پھر نوٹس ہوتا ہے دوسری سائڈ کو یا اس بندے کو نوٹس ہوتا ہے جس نے درخواست دی کہ اب آپ اپنا وکیل پیش کریں، ٹھیک ہے، تھرو کونسل آپ ریپرزینٹ کریں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کی درخواست ہم نے منظور کر دی. یہاں پہ یہ ہوا کہ یہ انصاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی درخواست تو آئی تھی، اس پہ نوٹس بھی نہیں ہوا، اس کی سماعت بھی نہیں ہوئی، اسے نمبر بھی نہیں لگا، لیکن پھر بھی ہم اسے پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی کاؤنٹ کر کے کنسیڈر کرتے ہوئے 4 دن اس بات کے اوپر ہی بحث ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے چلیں، یہ بحث ہم اس والی بحث کو ہم ذرا بعد میں کریں گے کیونکہ اس پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اور بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا، آپ لوگ آئے اسٹوڈیوز میں اور ہم لوگوں کے ساتھ اتنی ساری چیزیں شیئر کی جو کہ ایک ایسی ترمیم کے بارے میں جو پتہ بھی نہیں ہے ویسے ہونے جا رہی ہے نہیں ہونے جا رہی ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. سو ناظرین، ہم لوگ جتنا کر سکتے تھے ایک عام آدمی کی سمجھ بوجھ کے لیے کہ اس آئینی ترمیم جو چینج آنے والی ہے، جو چینجز اس کے اندر وہ کیا ہوں گی کیا نہیں ہوں گی، جتنی ڈسکشن کر سکتے تھے وہ تو ہم نے کی. باقی آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.